I move under sub-rule 3 of Rule 201 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the National Assembly 2007 that the National Excellence Institute Bill 2023 as introduced in the National Assembly. The motion as moved to the House. All those in favor of the motion may say aye. All those against it may say no. I think the ayes have it and consequently the motion is adopted. توہین پارلیمنٹ پر 6 ماہ قید اور 10 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. سزا کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہو سکے گی. قومی اسمبلی میں توہین پارلیمنٹ کا بل منظور. آئندہ کسی نے اس ہاؤس کی توہین کی تو وہ سزا کا مرتکب ہوگا. ہم 4 سال سے اس بل پر کام کر رہے تھے. رانا قاسم نون کا ایوان سے خطاب. گڈ ٹو سی یو کہنے پر تنقید ہوئی لیکن یہ تو میں ہر ایک کو کہتا ہوں. چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی عمران خان کو گڈ ٹو سی یو کہنے پر وضاحت. سول مقدمے کی سماعت کے دوران وکیل اصغر سے مکالمہ. بولے میں تو ہر ایک کا احترام کرتا ہوں. ادب و اخلاق سب کے لیے ضروری ہے. اگر آپ نے ان کو گڈ ٹو سی یو نہ کہا ہوتا تو عمران خان صاحب آج وہ گفتگو نہ کر رہے ہوتے جو وہ آج کر رہے ہیں. آپ نے ان کو انکریج کیا. آپ نے ان کی پشت پناہی کی. آپ نے عمران خان کو گڈ ٹو سی یو نہیں کہا. گڈ ٹو سی یو نہیں کہا. آپ نے ان تمام دہشت گردوں کو, ان تمام حملہ آوروں کو گڈ ٹو سی یو کہہ کر عمران خان کی پشت پناہی کی گئی. کیا سپریم کورٹ میں تمام مجرموں کو کہا جاتا ہے کہ آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی؟ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کا سوال. کہا عمران خان وضاحت دے رہے ہیں کہ 9 مئی کو جو کچھ ہوا وہ ایجنسیز نے کرایا. کیا مراد سعید یاسمین راشد ایجنسی کے بندے تھے؟ یہ سب آپ نے نہیں کرایا تو آج عدالت میں پیش کیوں نہیں ہوئے؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی بغاوت پر اکسانے اور اقدام میں قتل کے 2 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 8 جون تک توسیع کر دی. عمران خان کی آج حاضری سے استثناء کی درخواست منظور. چیف جسٹس نے پوچھا بتا دیں عمران خان نے مزید کیسز میں کس دن آنا ہے؟ اسی دن کی ڈیٹ رکھ دیتے ہیں. لاہور کی ATC سے عمران خان کو آج حاضری سے استثناء. لاہور ہائی کورٹ میں 9 مقدمات میں گرفتاری روکنے کی درخواست پر فیصلہ محفوظ. اسلام آباد ہائی کورٹ سے PTI رہنما فواد چودھری کی ضمانت منظور. پولیس کی جانب سے رہنما PTI کو دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش. فواد چودھری بھاگ کر کمرہ عدالت میں پہنچ گئے. عدالت کا شیریں مزاری اور سینیٹر فلک ناز کو بھی فوری رہا کرنے کا حکم. تحریک انصاف کی قیادت کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. اسلام آباد سے PTI رہنما شہریار آفریدی گرفتار. راولپنڈی میں لال حویلی پر بھی چھاپا لیکن شیخ رشید نہیں ملے. شیخ رشید کہتے ہیں PDM جماعتیں جو کھیل کھیلنے جا رہی ہیں خود اسی کی لپیٹ میں آئیں گی. گزشتہ روز دفعہ 144 کے باوجود سپریم کورٹ کے باہر چند 100 افراد لا کر عدالت کی تذلیل کی گئی. وزیر اعظم کی زیر صدارت قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس کچھ ہی دیر بعد ہوگا. وفاقی وزراء اور مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوں گے. قومی سلامتی اور 9 مئی کے پرتشدد واقعات کے بعد کی صورتحال پر غور ہوگا. اجلاس سے قبل وزیر اعظم اور آرمی چیف کی ملاقات بھی ہوگی. پنجاب حکومت کا عسکری تنصیبات اور ملاق پر حملہ کرنے والے شرپسندوں کے خلاف آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی کا فیصلہ. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کی زیر صدارت اجلاس میں لاہ عمل تیار. شرپسندوں کے خلاف مقدمات کے لیے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کا فیصلہ.
ناقابل تردید شواہد ہیں کہ پرہم مظاہرین کی صفوں میں سوچے سمجھے منصوبے کے تحت مسلح انتشار پسند داخل کیے گئے۔ پی ٹی آئی کا کور کمانڈرز کانفرنس کے فیصلوں پر رد عمل، کہا پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی قوت اور افواج کو مد مقابل لانے کی کوشش کی گئی، غیر معمولی واقعے میں ملوث عناصر کی نشاندہی کے لیے تحقیقات کا مطالبہ۔ مریم نواز کا شرح دستور پر احتجاج میں آنے والے کارکنوں کو خراج تحسین، کہا ہزاروں افراد نے بتا دیا کہ پرامن احتجاج کیسے ہوتا ہے۔ 9 مئی کو عمران خان کی منصوبہ بندی پر غنڈوں نے دہشت گردی کی۔ راولپنڈی میں شرپسندوں کے حملے میں ہونے والے نقصانات کے تخمینے کی تفصیلات نیوز 1 نے حاصل کر لی۔ جی ایچ کیو کے گیٹ نمبر 1 کی مرمت پر 7,80,000 روپے خرچ آیا۔ خیبر پختونخوا میں 9 مئی کو 32 مقامات اور 10 مئی کو 40 مقامات پر بلوائیوں کے عسکری سرکاری املاک پر حملے۔ سانحین 9 مئی میں شرپسندوں کا نشانہ بننے والے جناح ہاؤس لاہور کے دروازے عوام کے لیے کھل گئے۔ شہریوں کی جناح ہاؤس لاہور آمد، پاک فوج کے ساتھ اظہار یکجہتی۔ سول سوسائٹی کا ملٹری انجینئرنگ سروسز آفس کا بھی دورہ۔ تاریخی اثاثوں کے تقدس کی پامالی پر گہرے دکھ کا اظہار۔ بحیثیت قوم تخریب کاری اور دہشت گردی کو مسترد کرنے پر زور۔ ملک کے مختلف حصوں میں افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلیوں کا انعقاد۔ چمن، خزدار، حب، قلات، تربت، لورالائی، جوب، سبی اور سوئی میں ریلیوں کا انعقاد۔ ریلیوں میں ہزاروں کی تعداد میں شہری شریک۔ آزاد کشمیر میں مختلف مکاتب فکر کے علماء کی پریس کانفرنس۔ 9 مئی کو جی ایچ کیو اور کور ہیڈ کوارٹر پر حملے اور توڑ پھوڑ بدترین واقعہ قرار۔ قومی اور ملکی وحدت کے لیے افواج پاکستان کی مضبوطی لازم قرار۔ مسلح افواج اور قومی اداروں کے صبر و تحمل پر انہیں خراج تحسین پیش۔ نیب ترمیم کے خلاف عمران خان کی درخواست پر سماعت، فریقین سے تحریری معروضات طلب۔ چیف جسٹس نے کہا جوابات کے بعد فیصلہ کریں گے مزید سماعت کی ضرورت ہے یا نہیں۔ درخواست پر سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ ملک میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے کام کا آغاز کر دیا گیا۔ سود سے پاک بینکاری کو بتدریج کم کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا قومی اسمبلی میں بیان، کہا وزارت سنبھالتے ہی اسٹیٹ بینک کو لکھا کہ سود سے متعلق نظر ثانی اپیل واپس لی جائے، لیکن کچھ پرائیویٹ بینک ابھی بھی اپیل دائر کر رہے ہیں۔ پاکستان میں احتجاج اور گرفتاریوں پر امریکی محکمہ خارجہ کا بیان۔ ترجمان محکمہ خارجہ نے کہا کسی ایک سیاسی امیدوار یا جماعت پر پوزیشن نہیں رکھتے۔ احتجاج اور اظہار رائے بغیر تشدد کے ایسا ہونا چاہیے جس سے سرکاری ملازمین یا املاک کو نقصان نہ پہنچے۔ گرفتاریاں بھی قانون کے مطابق ہی ہونی چاہیے۔ ترجمان نے کہا مضبوط، مستحکم اور خوشحال پاکستان پاک امریکہ تعلقات کے لیے اہم ہے۔ نئی مردم شماری کے مطابق کراچی کی آبادی 2 کروڑ سے بھی کم۔ نیوز 1 کو ملنے والی رپورٹ کے مطابق شہر قائد میں 1 کروڑ 89 لاکھ افراد کو گنا گیا۔ سندھ کی آبادی 5 کروڑ 74 لاکھ سے زائد نفوس پر مشتمل ہے۔ پیٹرول 12 روپے، ڈیزل 30 روپے سستا، لیکن غریب عوام کی تکلیف برقرار۔ ٹرانسپورٹرز کا کرایوں میں کمی سے صاف انکار۔ عوام کا حکومت سے مہنگائی میں کمی کے لیے بھی اقدامات کا مطالبہ۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلوائیں، عمر بھر کی معذوری سے بچائیں۔ ملک بھر میں انسداد پولیو مہم جاری، 2 کروڑ 30 لاکھ سے زائد بچوں کی ویکسینیشن کا ہدف مقرر۔
بارش برسانے والی مغربی سسٹم ملک میں انٹری دینے کے لیے تیار. کشمیر، گلگت بلتستان، پشاور اور 4 صدہ سمیت مختلف علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری کا امکان. بلوچستان، جنوبی پنجاب، بالائی سندھ میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے. امریکہ کا بھارت میں مذہبی آزادی کی صورتحال پر اظہار تشویش. امریکی وزارت خارجہ کی عالمی مذہبی آزادی پر سالانہ رپورٹ. بھارت میں مسلمانوں کے خلاف ریاستی دہشت گردی کا اعتراف. گجرات میں 4 مسلمانوں کو سرے عام کوڑے مارنے کے دل دہلا دینے والے واقعے کا بھی ذکر. بنگلہ دیش سری لنکا نے ایشیا کپ کا پہلا راؤنڈ پاکستان میں کھیلنے کے لیے ہاں کر دی. سری لنکا بنگلہ دیش کی ہائبرڈ فارمولے پر مشروط رضامندی. پی سی بی اور بی سی سی آئی اپنے اپنے موقف پر قائم. حتمی فیصلہ رواں ہفتے اے سی سی اجلاس میں متوقع. اور چترال میں چلم جوشی فیسٹیول جاری. پاکستان سمیت دنیا بھر سے بڑی تعداد میں سیاحوں کی شرکت. روایتی گانوں پر سب جھوم اٹھے. روایتی مہمان نوازی نے غیر ملکی سیاحوں کے دل جیت لیے.